چلیے اگلی کہانی پڑھتے ہیں، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، اور اس کا نام ہے اللہ اکبر۔ نیکی کے سفیر سٹوری ہے اللہ اکبر۔ ہمارا رب ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہر فاسق و کافر و مشرک کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں، اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس کی رحمت کی برکھا ہر شخص پر برستی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اس بوڑھے کی طرف دیکھیے، بڑھاپے نے اس کی کمر ٹیڑھی کر دی ہے۔ وہ ڈولتا ڈوبتا کانپتا گھسٹتا بارگاہ رسالت میں چلا آ رہا ہے۔ نبی رحمت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ اپنے پاؤں گھسیٹتا ہوا آپ کے پاس آ ہی گیا۔ اس کی بوڑھی آنکھیں پلکوں کے بوجھ سے جھک گئی تھیں۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، ہے اللہ کے رسول، ایسے آدمی کے بارے میں بتلائیے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گنوا دی۔ کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر ڈالا۔ اگر اس کے گناہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ ان سب کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دے۔ کیا ایسے شخص کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ آج بھی دنیا میں ایسے کتنے ہوں گے؟ ہم ایسے لوگوں کو ایک برا سا نام دے دیتے ہیں، شرابی، کبابی، گناہ گار، منافق، خراب لوگ، کرپٹ۔ نہیں، دیکھیے جس وقت دل میں خیال آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، اسے دیکھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر دوہری ہو گئی تھی۔ اب وہ زندگی کی آخری سانس گن رہا تھا۔ زمانے اور زندگی کے حالات و حوادث نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شہوت و لذت کی زندگی نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ۔ کتنا اچھا لگا ہوگا انکا کہتے ہوئے۔ آج آپ اور میں تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی وہاں سامنے اس کے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، جو نیکی کے کام کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بوڑھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ساری سیاہیاں اور کالے کرتوت معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا وہ الٹے پاؤں واپس چل دیا اور دھیرے دھیرے صحابہ کرام کی نگاہوں سے اجل ہو گیا۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کی جو کتاب ہے اس میں ہے 7235۔ تو آپ کو مجھے اس سے کیا ملا؟ کسی کو مایوس نہ کریں، کبھی ججمنٹل نہ ہو، کبھی کسی کو برا نہ کہیں، بلکہ ایسے لوگ جو زندگی بھر گناہ چکھ چکے ہوتے ہیں نا، بلیو می، یہ بہترین برتن ہے جس میں آپ خیر ڈال سکیں۔ گلٹ ہوتا ہے نا، زندگی ضائع کر دی، ٹوٹے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں گناہ ایک خاص حد تک ہی مزہ آتا ہے، اس کے بعد اس سے بھی بوریت ہونے لگتی ہے بندے کو۔ تبھی تو ہر چند سالوں بعد نئی قسم کے گناہ نہیں یاد ہو رہے۔ پہلے لڑکا لڑکی دوستی کر لیں، شادی سے پہلے کے تعلق وہی بہت تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے کہ اس میں گئے تو پھر لڑکوں کے لڑکوں سے تعلق، لڑکیوں سے لڑکیوں کے، کہیں جانوروں سے، یعنی گناہ انوینٹ ہوتا ہے۔ ہر چند سالوں کے بعد نئے نئے گناہ انوینٹ ہو رہے ہیں، اور اب اس سے بھی بور ہو گئے تو اب اس سے بھی اور عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ تو کبھی کسی کو مایوس نہ کریں۔ مجھے آپ کو تو اس کہانی پہ عمل اس طرح کرنا چاہیے کہ ڈھونڈیے جا کر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جن کی زندگی واقعی کسی نہ سمجھی میں گزری۔ اور بلیو می، میں ایک ایسی جگہ پہ تھی، میں نام نہیں لیتی لیکن یہ بتا دوں کہ مسلم ملک تھا، اور کوئی پروگرام، کوئی بات ہوئی درس کی، اور بہت ماڈ اسکاٹ عورتیں تھیں وہاں، الٹرا ماڈ، یعنی بہت، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریم کراؤڈ تھا اس سٹی کا، اس شہر کا، اس ملک کا۔ تو بعد میں سوال جواب شروع ہوئے تو جس آنٹیز ٹائپ کی خواتین زیادہ تھی تو کہنے لگی، اب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اکثر مرد زنا کرتے ہیں اور اکثر شراب پیتے ہیں۔ تو مجھے لگا میں نے غلط سنا ہے، لیکن بلیو می، مسلم ملک کی مسلم عورت نے، سب کے بیچ میں کوئی 100+ خواتین ہوں گی، یہ گواہی دی کہ آج کے دور میں موسٹلی مرد دے ڈرنک، اور موسٹلی دے ہیو سم ریلیشن شپ ود اینی ون۔ مجھے یقین نہیں آیا، پھر میں نے سمجھا کہ یہ ہیں ہی اسی سوسائٹی سے ہیں، یہ ہیں اس کیٹی کے لوگ کہ جدھر واقعی یہ چیزیں اب عام ہیں، کہیں بزنس کے نام پہ، کہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے نام پہ، یا کیا ہوگا۔ تو
تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ جملہ مجھ سے کسی نے ویسٹرن کنٹریز میں رہ کر ویسٹ کے رہنے والے کسی کے بارے میں کہا ہوتا تو میں اتنی حیران نہ ہوتی، لیکن مجھے حیرت ہوئی۔ تو مت سوچئے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو بہت برے ہیں، تو اپنے ملکوں میں بڑے نیک ہیں، جس نے گناہ کرنا ہے اس نے حرم کے پاس جا کے بھی کر لینا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو امید دلائیں۔ یہ دیکھیں اس پوری بک سے آپ کو ایک چیز مل رہی ہے، قریب رہنے والوں کو، کبھی دوست، کبھی بیٹی، کبھی بیٹا، کبھی بیوی، کوئی نہ کوئی ضرور اس کے دل کے تاروں کو چھیڑے۔ آپ کو مجھے دوسروں کی فکر ہے، اپنوں کی کریں، اور انشاءاللہ جب ہماری آواز میں نرمی اور ہمدردی ہوگی، ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا رہے، درد مندی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تاثیر